اپنی محنت مشقت کے لیے جا پڑا ہوں، مجھے تو اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، تو تمہاری مجبوری سے میں فائدہ کیوں اٹھاؤں؟ مجھے گٹری نہیں لوٹ چھوڑ گیا، پیسے کے پجاری ہو، 2700 روپے فیس لینی چھوڑ دو، 3000 فیس لینی چھوڑ دو۔ یہ بھی تعلق تھا نا۔ آگے گیا، آگے بستی آ گئی۔ اس کی جب شکل دیکھی انہوں نے، بستی والوں نے، مسجد کا امام نہیں تھا، مسجد کا امام نہیں تھا، تو انہوں نے بتایا بابا جی حضرت صاحب تہاڈا لباس ایسا نظر آ رہا، داڑھی ایسی نظر آ رہی، تو ہمارے اندر تو قابلیت نہیں، ہمیں نماز پڑھا سکتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھا سکتا ہوں؟ اچھا پڑھا دو۔ اس نے نماز پڑھا دی، قرأت کروائی۔ ان کو بڑی قرأت پسند آئی، قرآن کی قرأت پسند آئی۔ بابا جی ساری مسجد میں اندر کوئی نماز پڑھوانے والا نہیں، اور تو ہمارا امام نہیں بن جانتا ہے؟ باہر کا قصہ ہے، یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی بابا جی ہمارا امام نہیں بن جاتے ہو؟ ورنہ ٹھیک ہے، میں تمہارا امام بن جاتا ہوں۔ صبح ان کے یہ تو پردیسی، اس نے شکر کیا، چال امامت بھی کروں گا اور تیاری محنت مشقت بھی کروں گا، مزدوری بھی کروں گا، لکڑیاں کاٹ کر لاؤں گا یا اور کوئی کام کروں گا، تو رات ہی رہنے کی جگہ بھی مل گئی، نماز پڑھانے کی بھی جگہ بھی مل گئی۔ تو صبح ان کے بچے پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے گئے، حدیث پڑھنے کے لیے گئے بچے، دوسری جگہ کے اندر جاتے تھے، تو اس نے ان کو بتایا کہ تمہارے بچے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ کہ وہاں جاتے ہیں بابا، دوسری جگہ کے اندر جاتے ہیں، حضرت جی جاتے ہیں۔ کہ ان بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو، میں ان بچوں کو پڑھاؤں گا۔ تو پھر تو اور ہی مزے کی بات بابا حضرت جی ہو گئی نا، ہمارے بچے کتنا سفر کرتے ہیں، اب تم پڑھائیں تو ہم تمہارے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے وظیفہ مقرر کر دیا۔ وظیفہ جتنا بھی کر دیا۔ اور بھائی ایسے کام کریں آپ، وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو بھائی بابا حضرت جی تو نوجوان ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے، آپ نے شادی کی ہے کہ نہیں؟ میں نے شادی نہیں کی۔ تو شادی کے لیے، امامت کے لیے شادی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم تمہیں شادی کراتے ہیں۔ او بھائی میں کیوں نہیں شادی کرتا ہوں، کرا دو۔ مولانا صاحب بولا کرا دو۔ مولانا صاحب کا تمام مسئلہ بن گیا۔ کمائے گا پیسہ، آنکھ مار کے لیے کمائے گا کتنا پیسہ، پھر ان کے لیے مکان بنائے گا، تب شادی ہوگی تو شادی مفت ملنے لگ پڑی، کیوں نہیں کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے تو شکر کیا، پردیسی تھا نا، شکر کیا۔ پردیس کے اندر کوئی چاؤ کی پیالی بھی پلا دے انسان خوشی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ دنیا والوں مسافر کو کوئی چاؤ کی پیالی پلا دے تو خوشی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو یہ خوش ہو گیا۔ بستی والوں نے شادی کروائی، بیوی گھر آ گئی۔ بیوی جب گھر آ گئی تو بیوی کے گلے کے اندر وہ سونے کا ہیروں کا ہار پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب بیوی کو دیکھ نہیں رہا، ہار کو دیکھ رہا، ہار کو پھر پھر کے دیکھ رہا۔ بیوی بتانے لگی
مجھے تو تو بہت لالچی نظر آتا ہے، مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، ہار کو دیکھ رہا ہے، ہار کو دیکھ رہا ہے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے نہیں دیکھ رہا، ہار کو دیکھ رہا ہے۔ او بھائی میں اس لیے دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک نے راستے کے اندر مجھے یہ ہار دیا تھا، تو میں اگر لے لیتا تو واپس ہو جاتا، گھر کے اندر چلا جاتا تو یہ ہار حرام ہوتا۔ اب اللہ پاک نے، میں نے ایک بزرگ آیا تھا، وہ آوازیں لگاتا تھا، میں نے اس کو ہار دے دیا۔ ہاں اچھا تم وہ ہاں میں وہ ہوں، ہمارا ابا تمہاری زندگی جب تک زندہ رہا تمہیں یاد کرتا رہا۔ نیک آدمی دیکھا ہے تو ایک میں نے دیکھا جس نے مجھ سے 500 دینار بھی نہیں لیا۔ تو اللہ پاک نے مولانا صاحب 2700 لینے والے، 3000 لینے والے، اللہ پاک نے مولانا کو، جس نے حرام کے اوپر نظر نہ رکھی، حرام کے مال کو ٹھکرا دیا، ہمارے اللہ نے اس کو یہ اللہ بیوی بھی دے دی، ہار بھی دے دی، امیر بن گیا اپنے علاقے کا، ہیرے جوہراتوں والا بن گیا۔ وہ بھائی 2700 اور 3000 فی سے چھوڑو خدا کے لیے، اگر 2700 لینا ہے تم نے، 3000 لینا ہے تو تم ڈاکٹری کا کورس کرتے، ڈاکٹر نوٹوں کی بوریاں پڑھتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی نہ حرام کی تمیز رہی نہ حلال کی تمیز رہی۔ ڈاکٹر بھی جہنم کے اندر جاتا ہے، مریض جب جاتا ہے پرچی لینے کے لیے جاتا ہے، چور چورا ہو جاتا ہے، غریب مسکین مریض جاتا ہے پرچی لینے کے لیے جاتا ہے، چور چار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر حاضری لگاتا ہے، 2-4 مریض دیکھتا ہے، اگر کوئی مریض اس کے پاس چلا جاتا ہے تو بھائی ایک آدھا ٹھیک بھی ہوتا ہے، سارے خراب نہیں ہوتے، کوئی عمل والا بھی ہوتا ہے، تو بیمبل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیمبل ڈاکٹر نیب قسم کا بد زبان نیب کا سب لگایا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سخت باتیں کرتا ہے مریض کے ساتھ۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کے آگے آنکھیں نکالتا ہے، یہ ہمارا دشمن آ گیا، وہ گورنمنٹ سے 3 لاکھ روپے 3-4 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، اور جب پینشن اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے کروڑوں کے اوپر فنڈ لیتا ہے۔ حکومت والوں اپنے ڈاکٹروں کے اوپر چھاپے لگاؤ، یہ کام نہیں کر رہا ہے، کلینک کے اندر بیٹھ جاتا ہے، کلینک کے اندر بیٹھ جاتا ہے، پرائیویٹ کرنے 2,000 3,000 روپے فیس لیتا ہے، پہلے ہاتھ ملاتا ہے السلام علیکم، مریض کو ملاتا ہے، مریض سے نوٹوں کی بوریاں پڑتا ہے۔ تو علماء حضرات یہ ڈاکٹروں کا کیا حل ہوا؟ حکومت کے اندر، ہماری حکومت کے اندر دفتر جن کے اندر رشوت چل رہی، سورج جب سامنے آتا ہے دفتر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، ملازم بیٹھ جاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے تب بھاگ کر گھر جاتے ہیں۔ جن دفتروں کے اندر رشوت نہیں ہوتی ادھر حاضری لگاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ پہلیوں کیسٹوں کے اندر بھی میں نے بھیجا، یہ بھی بھیج رہا ہوں۔ حکومت والوں خدا کے لیے آپ ان کے اوپر چھاپے لگائیں، چھاپے لگا کر جو کام ڈاکٹر نہیں کرتے، ڈاکٹر کام نہیں کرتے، پکڑیں، چوریوں خفیہ پکڑیں،
آپ کا پتہ چل جاتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے ان کو، یہ آگے دفاع کر لیتے ہیں۔ تو بھائی جب تک پاکستان کے اندر رشوت ختم نہیں ہوگی، نظام نہیں چلے گا۔ مدینے کا تب نظام چلتا رہا، صحابہ رشوت نہ دیتے رہے نہ رشوت لیتے رہے، نہ ملاوٹ کرتے رہے نہ ملاوٹ کرنے دیتے تھے، نہ جوئے کھیلتے تھے نہ جوئے کھیلنے دیتے تھے، نہ کوڑ مار کے کماتے تھے نہ کوڑ مار کے کمانے دیتے تھے، نہ ڈاکے مارتے تھے نہ ڈاکے مارنے دیتے تھے۔ مدینے کی ریاست کیجا چمکی، پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت آئی۔ ہاں بھائی، جب ان کے اندر بھی رشوت بعد کے زمانے کے اندر آئی تو ان کی حکومت بھی پاش ہوئی۔ حکومتوں کو تباہ کرنے والی رشوت لینی اور رشوت دینی ہوتی ہے، ملاوٹ کرنی اور کوڑ مار کے کمانا، کوڑ مار کے ہے نا، اور سمگلنگ کرنی، یہ تباہ کرتی ہے حکومتوں کو۔ اللہ کے حکموں کے خلاف چلنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنے والے تم اور ہم بنے رہیں گے تو ملک کا نظام کبھی بھی نہیں چلے گا۔ اگر تم بھی اللہ کا حکم مانتے رہیں گے، میں بھی اللہ کا حکم مانتا رہوں گا، ملک کا نظام چلے گا صحیح۔ یہ زمین چشمے اگائے گی، مادیات نکالے گی پاکستان کے اندر، پاکستان پوری دنیا کے اندر امیر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر اللہ پاک نے اتنے مادیات رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ خلیج کے پہاڑوں کے اندر، خلیل کے ملکوں کے اندر، ریتوں کے اندر اللہ پاک نے سمندروں سے تیل نکال دیا۔ چوپڑیوں کے اندر رہنے والے اب کوٹھیاں انہوں نے بنا دی، وہ بھی عیاش بن گئے ہیں۔ جب قومیں عیاش بن جائیں، مسلمان قومیں عیاش بن جائیں، مسلمان قومیں عیاش ہو جائیں، اللہ کے حکم مننے چھوڑ دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنی شروع کر دے تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پہلے اللہ ہود علیہ السلام کے زمانے کے اندر عذاب لایا، صالح علیہ السلام کے زمانے کے اندر عذاب لایا، نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ پاک نے عذاب لایا، لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ عذاب لایا۔ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، ہمارا اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اپنی مشینری کے اوپر کنٹرول کرو۔ میاں نواز شریف، زرداری صاحب، مریم صاحب، دلور صاحب، اپنی مشینری ملازموں کو بناؤ، ان کے اوپر چھاپے لگاؤ۔ ملک کا نظام تمہارے ہاتھ کے اندر، فوج کا نظام، بارڈروں کا نظام فوج کے ہاتھ کے اندر ہے۔ فوج کا نظام ان کے ہاتھوں کے اندر ہے، فوج کا ہاتھوں کے اندر ہے۔ عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیٹ کے اندر بھی عوام نے ایوب خان کے زمانے کے اندر مودی کے دادے پردادوں کو سبق سکھایا گیا، مودی کے دادے پردادوں کو سبق سکھایا گیا لاہور کے بارڈر کے اوپر، اور لاہور کے بارڈر کے اندر اور سیالکوٹ کے بارڈر کے اندر بھاگے۔ اب بھی ہمارا اللہ ان کو سبق سکھائے گا۔ یہ دہشت گردی مودی پھیلا رہا، اب بلوچستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا مودی۔ مودی
باز آ جا، باز آ جا۔ میں نے آگے ملکہ سبا کا ذکر کیا۔ دیکھیں کبھی تمہارے دادوں اور پردادوں نے معاہدے کیے، دریاؤں کے معاہدے کیے، تم معاہدے توڑ رہا۔ کشمیر والوں کے اوپر تم پابندی لگا رہا، جموں کشمیر والوں کے اوپر تو پابندی لگا رہا، ان کی جائیدادیں چھین رہا۔ تو نے کیا کچھ بنا دیا مودی؟ پانی جو چلتا ہے نا، پانی مودی، پانی چلتا ہے جو، یہ ہمارا اللہ برفیں برساتا ہے، ہمارا اللہ برفیں برساتا ہے، اور ہوا کو اللہ پاک حکم دیتا ہے، ہوا لیرے لگاتی ہے، برفیں پگھلتی ہیں مودی، اور سورج کو اللہ حکم دیتا ہے تو تپش لگاؤ، سورج تپش لگاتا ہے، برفیں پگھلتی ہیں، دریا بنتے ہیں۔ یہ دریا اللہ نے پوری مخلوق کے لیے بنائے مودی، ایک تمہارے لیے نہیں بنائے، حیوانوں کے لیے بنائے، انسانوں کے لیے بنائے، درندوں کے لیے بنائے، پرندوں کے لیے بنائے، بچھوؤں کے لیے بنائے، شیروں کے لیے بنائے، بگیا پیڑیوں کے لیے بنائے، درندوں اور پرندوں کے لیے بنائے مودی۔ پانی ڈھکنا اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، تو پانی کے اوپر پابندی لا رہا، ہمارا اللہ تمہیں ٹوٹے ٹوٹے کر کے دکھائے گا۔ روس کو اللہ پاک نے ٹوٹے ٹوٹے نہ کیا، تمہیں بھی ہمارا اللہ ٹوٹے ٹوٹے کر کے دکھائے گا۔ ایسے کام کرنے چھوڑ دے مودی، باز آ جا۔ جو اپنے دادے پردادے کی بات نہیں مانتا وہ وفادار ہوتا ہے قوم کا؟ تو اپنے دادے پردادے کی بات نہیں مان رہا، دادے پردادے کے معاہدے ہوئے توڑ رہا، تو تمہاری کابینہ تمہارا ایسا حشر کرے گی تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں جو رہتے ہو، ہوش کے اندر آؤ، مودی کو جا کر بتاؤ پیو دادے کے معاہدے نہ توڑو، دریاؤں کے اوپر ہمارا اللہ برفیں برسانی چھوڑ دے، تمہارے دریا کہاں سے چلے گئے؟ یہ دریا، یہ برفیں ہمارے اللہ کی ہیں، دریا ہمارے اللہ کے، یہ پوری دنیا کے لیے ہیں دریا مودی، تمہارے دادا کے نہیں۔ ہماری پاکستان کی حکومت والے نے کینے نہیں ہیں، اور تمہاری حکومت والے کے دریا نہیں ہیں، دریا اللہ کے ہیں مودی۔ دریاؤں کے اوپر پابندی نہ لگائے، یہ پوری عالمین کے دریا ہیں، پرندوں درندوں کے دریا ہیں۔ یہ قرآن بتا نہیں رہا الحمد للہ، تمام تعریفیں ایک اللہ کی جاتی ہیں، رب العالمین، جو تمام جانوں کو پار رہا، پرندوں کو پار رہا، درندوں کو پار رہا، کیڑے کو پار رہا، سمندروں کی مخلوق کو پار رہا۔ ایک مچھلی 6 مہینے سلیمان علیہ السلام کھانا جنوں سے پکواتا رہا، 2 مالے کیے، تیسرا مالا مچھلی کو نہ مل سکا، وہ مچھلی منہ اڑنے لگی، مجھے تو نے بھوکا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کھلا رہا پوری مخلوق کو، دریاؤں کو اللہ چلا رہا مودی۔ جنگوں سے مسئلے نہیں حل ہوتے، بلکہ زباں بتانے لگی
जंगों से मसले नहीं होती, बल्कि इस बताने लगी बातचीत से मसले हल होते हैं। मोदी बातचीत से मसले हल करो, पाकिस्तान वाले भी बातचीत से करें और तुम भी बातचीत से मसले हल करो। जंगों से मलका सबा ने बताया, बिल्किस ने बताया सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत के ऊपर अपनी कबीना को बताया, अपनी कबीना को बताया। ओ भाई, वो कहते थे हम तीर चलाना जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं, जंग करेंगे। जंगों से औरतें बेवा होती हैं, बच्चे यतीम होते हैं, मखलूक माजूर होती है। दो मुल्कों से जंग होती है। मैं बातचीत से मसला हल करूँगा। तो बातचीत करने के लिए मलका बिल्किस गई और मलका बिल्किस ने बातचीत की सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, जंग ख़त्म हुई। मलका बिल्किस मुसलमान ही हो गई। और वाक़या अब ये छोड़ता हूँ। ओ भाई, मुझे ना फौज वालों ने बताया है, ना फौज वालों ने बताया है, ना किसी मौलवी ने मुझे बताया है। मैं अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, ना मुझे फौज वालों ने बताया, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, ना फौज वालों के साथ हमारी कोई बात हुई है, ना हमारी पाकिस्तान की हुकूमत वालों के साथ बात हुई है, ना किसी आलम के साथ ऐसी बात हुई है। मैं तो अपने दिमाग से तुझे मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा मशवरा देना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मशवरा देना ये हमारी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो आपने लिए पसंद करो दूसरे के लिए भी पसंद करो। तो मुझे तो जंग नहीं पसंद है, मैंने आपको मशवरा दे दिया, आपने हुकूमत वालों को भी दे दिया, तुम्हें भी दे दिया। ये सुन लेंगे। हमारा बयान कंप्यूटर के ऊपर, मैं पैसे कंप्यूटर वाले को देता हूँ, कंप्यूटर वाला हमारा 3-4 घंटों का बयान टोटे टोटे करके भेज देता है पूरी दुनिया के अंदर। अब आ जाएगा इंशाल्लाह। अब 2 तारीख के दिन का 10 मिनट कम 10 बज गया। मैंने कड़ी नहीं देखी थी जब बयान शुरू किए। अल्लाह जाने कितना बयान है। आ जाएगा, आपके पास भी आ जाएगा। अपनी तुम्हारी काबीना भी सुन लेगी, हमारी काबीना भी सुन लेगी इंशाल्लाह। जंग से मसले नहीं हल होते। कोई पाकिस्तान के साथ मुल्क रल जाएंगे, पाकिस्तान के साथ मुल्क रल जाएंगे, पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क रल जाएंगे, कोई मुल्क तुम्हारे साथ रल जाएंगे, तो ये जंग एटमी पूरी दुनिया के ऊपर छिड़ पड़ेगी। मोदी क्या करेंगे? तुम छोड़ दे बाज आ जा इन बातों से। जंग मसले का हल नहीं होता, अपने मुल्कों को ख़राब करना होता है। जंग करना अपने मुल्कों को ख़राब करना होता है। बाज आ जा। अपने दादे परदादे ने जैसे फैसले दिए उन फैसलों के ऊपर चल। दरियाओं के लहर न पा। ये क्या तूने बना दिया? क्यों अपनी आवाम के, अपने मुल्क के इंडिया की आवाम के साथ क्यों दुश्मनी करना चाहता है? जंग की तुझे क्यों पड़ गई मोदी? और इंडिया के मुसलमानों, इसको समझाओ, ये बहुत बड़ा विफल गया है। हमारे हुक्मरानों, पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुम अपनी रिश्वत के ऊपर कंट्रोल करो, मुलाजमों के अंदर कंट्रोल करो। ये पहले भी पैंट के अंदर, सन पैंट के अंदर फौज ने इनको भगाया था, सबक सिखाया था।
عوام ساتھ مل گئی تھی، عوام تمام فوج کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ تو مودی فوج کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ فوج ان کا مالی تعاون کرے، فوج کے ساتھ عوام مالی تعاون کرے گی انشاءاللہ، پہلے بھی کرتی رہی اب بھی کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ لڑنا تو فوج کا کام ہوتا ہے، فوج لڑے گی، عوام ان کا تعاون کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو جنگ کا کھیلا چھوڑ دے مودی، یہ ٹچکر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتیں کرتا فضول باتیں کرتا ہے ان کی ہرگز نہیں ہوتی عبادت قبول۔ او بھائی مودی، یہ کبھی نیٹ کے اوپر مخلوق کیسا، لوگ کیسا بیان دیتے ہیں، کبھی کیسا بیان دیتے ہیں، کبھی تجھے کیسا بنایا جاتا ہے، کبھی شہباز کو کیسا بنایا، شہباز شریف کو کیسا بنایا جائے۔ یہ کام شیطانی ہے، شیطانی کام کرنے چھوڑ دو، دونوں حکومتوں والوں چھوڑ دو، بات چیت سے مسئلے کرو۔ پوری دنیا جب پوری پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگ پڑے گی تو پوری دنیا کی جنگ لگ پڑے گی نا، پوری دنیا کوئی ایک پاسے آ جائے گی کوئی دوسرے پاسے آ جائے گی، تو یہ پاکستان اور انڈیا قیامت بن جائے گی۔ قیامت کس کا نام ہے؟ آگ کا نام ہے۔ قیامت کے بعد کیا ہوگی؟ آگ ہوگی۔ تو یہ آگ انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی آگ بل پڑے گی، قیامت آ جائے گی۔ ایٹمی ملک ہیں دو، نزالوں والے ملک ہیں۔ تو بعد آ جا مودی، بعد آ جا۔ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو اپنے لیے پسند ہو دوسرے کے لیے بھی وہ چیز پسند کرنا ہے۔ تو مجھے تو جنگ پسند نہیں ہے، تو میں مشورہ دے رہا ہوں اپنی حکومت والوں کو بھی، تو میں بھی مشورہ دے رہا ہوں بات چیت سے مسئلے حل کریں، بات چیت سے مسئلے حل کریں اور رل مل کے گزارا کریں۔ پوری دنیا پاکستان اور انڈیا تباہ نہ کر کے دکھائے، ایمان تباہ ہو جائیں گے، انسان تباہ ہو جائیں گے، مکانات تباہ ہو جائیں گے، تو کیا ملے گا؟ کسی کو کچھ مل رہا ہے؟ دیکھیے اسرائیل کے اندر جنگ ہو رہی، فلسطین کی جنگ ہو رہی، روس کی جنگ ہو رہی، یوکرین کے پتہ نہیں اس کی جنگ ہو رہی، تو کیا مل رہا ہے؟ نقصانات ہی ہو رہا ہے نا۔ جنگوں سے کچھ نہیں ملتا، جنگوں سے کچھ نہیں ملتا ہے اللہ کے حکم ماننے سے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے سے ملتا ہے۔ آپ بھائی میں قرآن کی آیتیں پڑھی تھی وہ بیان کرتا ہوں، یورو کے خطبے کے بعد آیتیں پڑھی تھی اور ترکھی پڑھتا ہوں، ہر بیان کے اندر پڑھتا ہوں۔ یہ مجھے پسند ہے، جو مجھے پسند ہے میں دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہوں، تمام قرآن پسند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ پاک میں ابلیس سے جسے تو نے لعنت کا طبق پہنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور
رحم فرما رہا ہمارا اللہ۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے ہمارا اللہ مانگنے سے خوش پڑ جاتا ہے، مانگنا چھوڑ دے ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگے تو دنیا والے مانگنے سے ناراض پڑ جاتے ہیں۔ مچھر چہرے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا فرماتا ہے مانگنا ہمارے بندے رات کی تنہائیوں کے اندر، تمہارے مانگنے سے دیر لگے گی، ہمارے دینے سے دیر نہیں لگے گی۔ میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مانگنا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا ضرورت ہے زیروں کا معنی کرنا، زبروں کا معنی کرنا، حرفوں کا معنی کرنا؟ مختصر باتیں کیوں نہ کروں؟ ٹائم یہ ہمارے پاس نہیں، موبائل جواب دینے والا۔ ہائے ہائے، واہ جی واہ، مودی جی نے، واہ جی مولانا صاحب 2700 لے 3000 واہ مودی، تیرے تے بھی کمال ہے، جنرل دریا بند کرنا تھا، واہ 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 کمال ہے مودی، قربان میں جب میں تیرے تو